اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کا ہمیں پورا نظام دیا ہے، یہ پورا کا پورا نظام ہی ہمیں اس بڑی جد و جہد کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ اس روزے میں تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا ہوتی ہے، نیکی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف جسم بھی اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ اگر اس راستے میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بھوک، کوئی پیاس آئے تو آدمی اس کو انگیز کر سکے، اس کا جسم اس بات کا عادی ہو۔ تو روزے کی حکمت بھی اس بڑے کام کے لیے افراد کار کو تیار کرنا ہے۔ نماز بھی اس لیے ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اور زمین کے تمام خداؤں کا انکار کرتے ہیں۔ جب ہم ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سارے الہ، دنیا کے سارے خدا ان کا انکار کر رہے ہیں، اور ایک اللہ ہی بڑا ہے، اس کی بڑائی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی بڑائی کو صرف مسجد میں نہیں تسلیم کرتے، نماز میں تسلیم نہیں کرتے، زندگی کے ہر شعبے میں تسلیم کرتے ہیں۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں جب اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف سسٹم چل رہا ہو، ظلم ہو، فساد ہو، جبر ہو، طاقتوروں کی بالادستی ہو، دنیا میں انسان انسانوں کے آقا اور خدا بن بیٹھے ہوں، جو اللہ کو کہتا ہو کہ اللہ اکبر اور صبح اور شام کہتا ہو، ہر رکعت میں کہتا ہو، بار بار کہتا ہو، وہ کیسے کسی دنیا کے خدا کو تسلیم کر سکتا ہے، اس کی خدائی کو مان سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی کبریائی کے نظام کو قائم کرنا ہم سب کی اجتماعی طور پر ذمہ داری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تصور لوگوں میں سے ختم ہوتا چلا گیا کہ ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے، اور نماز کو محض عبادات کا جو دین ہے اس کو محض عبادات کا مجموعہ بنا کر پیش کیا گیا، اور جو اس کی اصل اسپرٹ ہے اس اسپرٹ سے لوگوں کو دور کیا گیا، اور پھر اس میں بھی جو جزوی تنوع ہے، اختلاف ہے، جو باعث رحمت اور برکت ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی اور جزوی چیزوں میں، اسی کو اصل دین بنا کر لوگوں نے دکانداری قائم کر لی، لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، مسلکوں میں بانٹ دیا، اربوں انسانوں کے اوپر چند انسانوں کی بالادستی کا نظام موجود ہے، اس پر تکلیف نہیں ہوتی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو اسلام کے دائرے سے خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کو ایک عجیب طمانیت مل رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں دکانداری کا نظام قائم ہو جاتا ہے، میں دیوبندی، یہ بریلوی، میں اہل حدیث، یہ شیعہ، وہ سنی، اور اس میں بھی پھر فقہی اختلافات، جزوی اختلافات کو کل بنا دیا، اور جو کل کے اوپر حاکمیت غیر اللہ کی موجود ہے اس کو قبول کر لیا۔ اس سے بڑھ کر بدنصیبی مسلمانوں کی ہو نہیں سکتی۔